اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حق کی روشنی سے منور فرما، ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت عطا فرما جو حقیقت کو دیکھ سکے، اور ہمارے کانوں کو وہ سماعت دے جو تیرے پیغام کو سن سکے۔ یا اللہ ہمیں وقت کے طوفانوں میں ڈوبنے سے بچا، باطل کے فریب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں وہ کردار عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے کردار کی جھلک ہو۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو حق کا چراغ بنا دے تاکہ اندھیروں میں بھٹکنے والے اس روشنی سے اپنی راہیں تلاش کریں، آمین یا رب العالمین۔ سامعین مکرم، دنیا کا ہر دور ایک کسوٹی کی مانند ہوتا ہے جس پر انسانیت کے کردار کو پرکھا جاتا ہے۔ کبھی یہ کسوٹی جنگ کے میدان میں ہوتی ہے، کبھی قلم اور علم کی میز پر، اور کبھی نظریات کی اس جنگ میں جس کے تیروں کا زہر نظر نہیں آتا مگر دل و دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف تاریخ نہیں سنیں گے، ہم اس باریک لکیر کو تلاش کریں گے جو ماضی اور حال کو جوڑتی ہے، وہ حقائق جو وقت کی دھول میں چھپ گئے، وہ سازشیں جو طاقت کے اوانوں میں لکھی گئی، اور وہ سبق جو اگر آج نہ سیکھے تو کل ہماری داستان بھی بس کتابوں کے چند صفحات میں دفن ہو جائے گی۔ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ شعور کا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کا چہرہ دکھائے گا، اور فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہم روشنی کے مسافر ہیں یا اندھیروں کے قیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں جو تاریخ، فلسفہ اور ایمان تینوں کو ایک ہی دھاگے میں باندھ دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے وطن اور قومی ریاست کا مغربی تصور، وہ تصور جو بظاہر ترقی اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے مگر حقیقت میں انسان کو اللہ کی بندگی سے کاٹ کر زمین کی بندگی میں ڈال دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا، مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترک قومیت کے نام پر امت کو کس طرح توڑا، اور یہ مغربی قوم پرستی کہاں سے آئی۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ جب انسان زمین کو اپنا خدا بنا لے تو ایمان کا کیا حال ہوتا ہے۔ محترم سامعین، 1924 کا سال دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ یہ وہ خلافت تھی جو 6 صدیوں تک 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال اتاترک نے اعلان کیا کہ ہم ترک ہیں، ہماری پہچان اسلام نہیں بلکہ قومیت ہے۔ اس اعلان کے ساتھ امت مسلمہ کی صدیوں پرانی مرکزیت ٹوٹ گئی، اب امت ایک لفظ رہ گئی اور قوم ایک حقیقت بن گئی۔ سامعین مکرم، یورپ نے صدیوں تک مذہبی جنگیں لڑی، اور پھر دہریت اور الحاد نے لوگوں کو قائل کر دیا کہ مذہب امن نہیں دے سکتا۔ چرچ کی طاقت ٹوٹی اور ایک نیا مذہب آیا، وطن پرستی۔ سامعین، اب قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا، ایسی ریاست جہاں شہری کا مذہب غیر اہم اور اس کی وفاداری زمین کے ساتھ سب سے اہم ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو بعد میں مسلمانوں میں داخل کیا گیا۔ سامعین مکرم، ان نئی ریاستوں کا دین سیکولرزم ہے۔ یہاں اللہ کی اطاعت ضروری نہیں، بس وطن کی خدمت ضروری ہے، چاہے آپ ملحد ہوں، ہندو، عیسائی یا مسلمان۔ اگر آپ وطن کے وفادار ہیں تو آپ قابل قبول ہیں۔ یہ سوچ بالکل مشرکانہ مذاہب کی طرح ہے، جیسے ہندو دھرم میں زمین کو مقدس مانا جاتا ہے۔ خلافت کے آخری دور میں برطانیہ اور فرانس نے قومیت کے بیج بوئے، عربوں کو ترکوں کے خلاف اور ترکوں کو عربوں کے خلاف بھڑکایا گیا، ہر ایک کو اپنی ریاست کا خواب دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور دشمن متحد ہو گئے۔ سامعین، جب انسان یہ یقین چھوڑ دے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ رزق زمین دیتی ہے، پھر زمین ایک نیا خدا بن جاتی ہے جس کی حفاظت اور خدمت سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسلام میں وطن سے محبت فطری ہے، لیکن یہ محبت ایمان کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے محبت کی، لیکن اللہ کے حکم پر اسے چھوڑ دیا۔ اسلام میں اصل ودت ایمان اور شریعت پر ہے، نہ کہ نسل یا زبان پر۔ سامعین مکرم، آج ہر مسلمان ملک اپنی فوج، اپنا پرچم اور اپنی پالیسی رکھتا ہے، لیکن امت کا اتحاد کہیں نظر نہیں آتا۔ میڈیا اور نصاب نئی نسل کو یہی سکھا رہے ہیں کہ تمہارا سب کچھ وطن ہے، اور یہ سوچ ہمیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور کر رہی ہے۔ وطن کی محبت اچھی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تعلیم میں ایمان کو مرکز بنایا جائے، میڈیا میں امت کی سوچ پیدا کی جائے، اور سیاست میں امت کے اتحاد کو اولین ترجیح دی جائے۔ سامعین مکرم، وطن دل کے قریب ہونا چاہیے، مگر ایمان دل کا مرکز ہونا چاہیے۔ زمین ایک امانت ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ جو قوم اللہ کو بھول کر زمین کی عبادت کرنے لگتی ہے، وہ زمین اسے ایک دن نگل لیتی ہے۔ سامعین مکرم، ہم سب امت کے ٹوٹے ہوئے موتی ہیں۔ کبھی یہ امت ایک تسبیح کے دھاگے میں جڑی ہوئی تھی، لیکن اب یہ دھاگا بکھر چکا ہے۔ ہم قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، زبانوں میں بندھے ہوئے ہیں، رنگ اور نسل کے فخر میں کھوئے ہوئے ہیں۔
ہم نے خدا کو چھوڑ کر زمین کو اپنا خدا بنا لیا۔ یاد رکھو یہ زمین ہمیں نہیں بچا سکتی، یہ ہمیں رزق نہیں دے سکتی، یہ عزت نہیں دے سکتی، یہ سب صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے ماضی میں خلافت کھوئی کیونکہ ہم نے ایمان کو قومیت پر قربان کر دیا۔ اگر آج بھی ہم یہی غلطی دہراتے ہیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی کی تباہ شدہ قوموں کا ہوا۔ آؤ اس امت کے ٹوٹے ہوئے داغوں کو جوڑیں، آؤ ایمان کو دوبارہ مرکز بنائیں، آؤ تاریخ سے سبق لیں اور آنے والے فتنوں کو پہچانیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ اس پیغام پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات صرف آپ تک نہ رکے بلکہ ہر گھر تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر امت کی فکر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر، آپ کا ایک قدم کسی کے دل میں ایمان کی چنگاری جلا دے اور کل قیامت کے دن یہی چنگاری آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔